نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے بیان میں شادی بیاہ کے موقع پر جو غیر اسلامی رسومات ہوتی ہیں ان کی تباہ کاریوں کی میں نے آپ لوگوں کو ایک جھلک دکھائی، اور آج میں اسی پر مزید اور باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، اور ساتھ ہی جو شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی اور جائز رسومات ہیں جن کو کرنے میں حرج نہیں بلکہ ثواب ہے، تو وہ رسومات بھی میں آج آپ سبھی کو بتاؤں گی۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بڑا گناہ جو کہ بالکل عام ہو گیا ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جایا جاتا ہے تو یہ کام سادگی سے نہیں ہوتا، یہ کام تو نہایت ہی سادگی سے ہونا چاہیے تاکہ لڑکی اگر آپ کو پسند نہ بھی آئے اور آپ اگر انکار بھی کر دیں تو لڑکی کے دل کو تکلیف نہ ہو، لڑکی کے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج کا جو ماحول ہے، اللہ کی پناہ کہ آج اگر لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ایک لڑکی کو دیکھنے جانا ہے اور جائیں گے اگر تو لڑکے کے ماں باپ تو ہوں گے ہی، ان کے ساتھ ساتھ اگر ان کی کوئی بیٹی ہے تو بیٹی بھی ساتھ میں رہے گی، اور وہ بیٹی جو ہے وہ اس وقت یہ بھول جاتی ہے کہ میں بھی ایک عورت ہوں، میرا بھی رشتہ ہو چکا ہے یا ان قریب میری بھی شادی ہوگی اور مجھے بھی لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت نہ جانے میرے ساتھ بھی کیا ہوگا اور مجھ کو کون کون سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں اس وقت وہ لڑکی بھول چکی ہوتی ہے جو اپنے بھائی کی دلہن دیکھنے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ جانے کے بعد اس لڑکی کا پورا معائنہ کرتی ہے کہ یہ لمبی ہے یا چھوٹے قد کی ہے، یہ گوری ہے یا کالی ہے، اس کے سر پر بال کم ہیں یا بال زیادہ ہیں، اس کے دانت برابر ہیں یا اوپر نیچے ہیں، اس کی آنکھ سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، اس کی ناک چپٹی ہے یا کھڑی ہے، اس کے کان کیسے ہیں، اس کے دانت کیسے ہیں، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اسے صحیح سے چلنا آتا ہے کہ نہیں، یہ پاؤں سیدھا رکھ کے چلتی ہے یا ٹیڑھا چلتی ہے، غرض کے ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ وہی لڑکی جو کہ اپنے بھائی کی دلہن دیکھنے گئی ہے پورا اوپر سے نیچے تک لڑکی کو کھنگال کر دیکھ لیتی ہے، اس کو پوری طرح سے بے عزت کر دیتی ہے، ہر چیز دیکھ لیتی ہے اور اس پر اس کا بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ سارے گھر والے کھا پی کر کے سیر ہو کر کے ان لوگوں کو مصیبت میں ڈال کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب اتنا معائنہ کیا جاتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ تو اسی وقت سے اس لڑکی کے دل میں یہ بات کھٹکنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا، اور پھر نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ کھا پی کر کے وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو ان کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی اور اس لڑکی کے ماں باپ کو فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا، یہ میرے بیٹے کے قابل نہیں۔ اور اللہ اکبر، یہاں تک ہوتا ہے کہ جس لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے گئے ہیں اس لڑکے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، لڑکے اور لڑکی دونوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کے فوٹوز لیے جاتے ہیں، ہر اینگل سے فوٹو لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کس اینگل سے یہ لڑکی میرے بھائی کے قابل ہے، اور جب پسند نہیں آتی تو اتنے ساری خرافات کیے جانے کے بعد، اتنے ساری حرام کاریاں کی جانے کے بعد اور اتنے سارے گناہوں کا بوجھ سر پر لاد لینے کے بعد وہ لوگ نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ اس لڑکی کو منع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ لڑکی اپنے دل میں کیا سوچتی ہوگی؟ وہ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے یہی شکوہ کرتی ہوگی کہ اے اللہ، تو نے مجھے جب اس دنیا میں پیدا کیا ہے
تو تو نے میرا کوئی ہمسر بھی تو بنایا ہوگا، تو اس کو میرے دروازے پر کیوں نہیں بھیجتا؟ کیوں ہر روز لوگ آتے ہیں اور مجھے بے عزت کر کے جاتے ہیں، میرے باپ کو تانے سنا کر کے جاتے ہیں، میرا غریب باپ مشکل سے گھر چلا رہا ہوتا ہے اور پھر مہمانوں کا خرچ بھی اٹھانا پڑتا ہے، آئے دن اس طرح سے رشتوں کو انکار کیا جاتا ہے، میرے باپ کی تو محلے میں کوئی عزت نہیں بچی، یہاں تک کہ وہ لڑکی اتنی ٹوٹ جاتی ہے، معاذ اللہ اسلام نے جس کام کو حرام کیا ہے وہ مجبور ہو کر کے وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اور بہت سی لڑکیاں جنہوں نے اس طرح کے ریجیکشن کو جھیلنے کے بعد، اس طرح سے انکاری کو دیکھنے کے بعد، اپنے باپ کی بے عزتی کو سننے کے بعد اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور معاذ اللہ ان لوگوں نے اپنی زندگی ختم کر ڈالی۔ تو میں پوچھنا چاہوں گی ان عورتوں سے، ان ماؤں سے، ان لوگوں سے کہ جو لڑکیاں دیکھنے تو جاتے ہیں لیکن اس وقت بھول جاتے ہیں کہ آپ کے آنگن میں بھی بچی کھیل رہی ہے، چاہے وہ آپ کی خود کی بیٹی ہو، چاہے وہ آپ کی پوتی ہو، چاہے وہ آپ کی ناتن ہو، کوئی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی سے تو محبت آپ کو بھی ہوگی۔ کل جب آپ کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آئے گا اور جب آپ کو اس طرح سے انکار کیا جائے گا تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ نے یہ بات نہیں سوچی؟ کیا آپ نے اس وقت اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا کام ہوا تو میں اس تکلیف کو کیسے برداشت کروں گا، میں اس تکلیف کو کیسے برداشت کروں گی؟ اپنی بات تو چھوڑیں، آپ یہ سوچیں کہ میری بیٹی اس تکلیف کو کیسے برداشت کرے گی۔ اپنی بیٹی تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، تو غریب کی بیٹی کو بھی تو پیاری سمجھو۔ میرے نبی نے حکم تو دیا ہے کہ لڑکی دیکھ آؤ، یہاں تک کہ کسی بہانے سے لڑکے کو بھی ہو سکے تو لڑکی کی ایک جھلک دکھا دو تاکہ آپس میں محبت ہو، پائیداری سے رشتہ چل سکے۔ لیکن اللہ اکبر، آج کل اس حدیث کو بہانہ بنا کر کے لڑکا بھی ساتھ جاتا ہے، لڑکی کو دیکھتا ہے، ساتھ میں سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھچاتا ہے، ہر طرح کے گناہ کر لیتے ہیں۔ وہیں پر ماں باپ سارے کے سارے اوپر سے نیچے تک سارا بایو ڈاٹا لڑکی کا دیکھ لیتے ہیں اور گھر آنے کے بعد کھا پی کر کے سو جاتے ہیں، سو کر کے اٹھنے کے بعد ایک ہفتہ 2 ہفتہ اس کے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، وہ لوگ فون پہ فون کرتے ہیں کہ بتا دو تم ہاں کہتے ہو یا نہ کہتے ہو۔ ان لوگوں کو پریشانی میں چھوڑ کر کے آرام سے اپنے بستروں پر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اگر اللہ نے تم سے تمہارے اس کارنامے کے بارے میں پوچھ لیا تو تم کس منہ سے جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور رحم کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو دیکھو تو تم اپنی بے رحمی کا یہاں پر نمونہ دیکھ لو، اپنی سنگ دلی کا نمونہ دیکھ لو، اس بچی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس کو اوپر سے نیچے تک تم نے ناپ تول لیا، لمبی ہے یا چھوٹی ہے، کالی ہے یا گوری ہے، کانی ہے یا ٹیری ہے، ہر چیز دیکھ لیا اور پھر گھر آنے کے بعد اس کا رشتہ انکار کر دیا۔ خاص کر کے ماؤں سے میری گزارش ہے، عورتوں سے میری گزارش ہے، بہنوں سے میری گزارش ہے، بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں تو خدا را یہ بھی خیال کریں کہ میں بھی ایک عورت ہوں، اگر میرے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی تو کیا میں اس کو برداشت کر پاؤں گی؟ تو جب آپ برداشت نہیں کر سکتی تو کوئی دوسرا بھی اس کو نہیں برداشت کر پائے گا، اس کو بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے اسلامی بھائی بہنوں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو تم ہر چیز اچھی طلب کرو گے لیکن جب کسی دوسرے کی بات آئے گی تو اس کو گئے سے گزرا دینا چاہو گے۔ اب میں یہاں چند اور ضروری باتیں بتانا چاہوں گی۔ اسلامی رسومات جو کہ اسلام میں جائز ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، لڑکی کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی ایسی تلاش کی جائے کہ جو شریف ہو اور دیندار ہو تاکہ آپس میں محبت قائم ہو سکے۔ جہاں لڑکے کی مرضی نہ ہو وہاں ہرگز نکاح نہ کرنا، اور اسی طرح جہاں لڑکی یا لڑکی کی ماں کی بھی مرضی نہ ہو تو وہاں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نکاح کیا تو یہ زہر قاتل بن جائے گا، کیونکہ یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ
ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ اور ابھی کا جو موقع ہے، ابھی کا جو وقت ہے، اس میں تو سوشل میڈیا اس طرح کے بہت سارے واقعات سے بھرا پڑا ہے کہ زبردستی ماں باپ نے بیٹی کی شادی کر دی، تو بیٹی نے شادی تو کر لی جبرن، ماں باپ کے تشدد میں آ کر کے نکاح تو کر لیا، لیکن نکاح کے کچھ دنوں کے بعد یا تو اپنی زندگی ختم کر لی یا تو اپنے شوہر کی زندگی ختم کر لی۔ معاذ اللہ، اس طرح کے کام کرنے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ بچے، آپ کی بچیاں سلامت رہے، آپ کے بیٹے سلامت رہیں، تو اس طرح کے کام ہرگز نہ کریں۔ نہ تو لڑکے کے ساتھ زور زبردستی کی جائے، نہ ہی لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کی جائے، ورنہ آج کل کا جو معاشرہ ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا چلا کر کے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، اور لڑکیاں بھی گھر میں گھر والوں کے ڈر سے تو کچھ نہیں بولتی، لیکن جب شوہر کے پاس جاتی ہیں تو پھر وہاں وہ لوگ شیرنی بن جاتی ہیں، اور یا تو شوہر کو ہی ختم کر دیتی ہیں یا خود کو ختم کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ 4-5 سال پرانی شادی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ لڑکی کی بھی اجازت لی جائے، صرف لڑکے کی اجازت نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ لڑکی کی اجازت زیادہ ضروری ہے، لڑکی کی اجازت پہلے لی جائے، جیسا کہ نکاح کا قانون بھی ہے۔ نکاح میں ایجاب و قبول جب ہوتا ہے تو پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، بعد میں لڑکے سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ لڑکی کو زبردستی نکاح کرنا پڑ رہا ہو، اور آج کل ہوتا بھی ایسا ہے۔ ماں باپ اور خاندان کے خوف میں لڑکی ہاں تو کہہ دیتی ہے، لیکن بعد میں پچھتاتی ہے اور زندگی ختم کر ڈالتی ہے۔ تو اسی لیے اسلام موقع دیتا ہے نکاح کے وقت بھی کہ پہلے لڑکی سے اجازت لی جائے، اور اس وقت بھی اگر کوئی لڑکی انکار کرتی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ انکار کر سکتی ہے، اگر اسے وہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ اگر اس نے زبردستی میں ہاں کی ہے تو وہ اس وقت بھی انکار کر سکتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ اس وقت بھی لڑکی کو اجازت دیتا ہے، اور اس کو پہلے پوچھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر وہ ہاں کہتی ہے تبھی لڑکے کو سوال کا جواب دینے کا حق ہوگا، ورنہ وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج دیکھیں، اسلام کو لوگوں نے زور زبردستی کا مذہب بنا رکھا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی الگ الگ نئی سازشیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسلام تو اتنا اچھا مذہب ہے کہ جس میں زور زبردستی ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین میرے نبی کا قول ہے کہ اسلام میں، دین میں زبردستی نہیں۔ یہاں تک کہ نکاح کے وقت بھی لڑکی چاہے تو انکار کر سکتی ہے، اگر باپ نے زبردستی نکاح کرنا چاہا ہے تو، اگر ماں نے زبردستی نکاح کروانا چاہا ہے تو سوچیے ذرا، وہ اسلام جو اتنا خوبصورت ہے وہ کب کسی کو قید کر سکتا ہے، وہ کب کسی پر اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے؟ وہ تو خالص اللہ کا مبارک اور مقدس دین ہے جو کہ انسان کی فلاح کے لیے ہے۔ میرے نبی تو غیب کے جاننے والے ہیں، لیکن جب حضرت علی شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فاطمہ کا رشتہ تمہارے لیے قبول ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ آپ نے کہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو ہاں کہتا ہوں۔ کیا میرے آقا نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ کیا جواب دیں گی؟ لیکن امت کی تعلیم نے، امت کی تعلیم دینے کے لیے آپ نے اس وقت حضرت علی کو جواب نہیں دیا، اور بی بی فاطمہ کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹی، علی آیا تھا، تمہارا رشتہ چاہتا ہے نکاح کے لیے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے ہاں کہا ہے تب علی شیر خدا کو اجازت ملی ہے نکاح کے لیے۔ اللہ اکبر! میرے نبی جانتے تھے کہ فاطمہ کے لیے علی سے بہتر، علی کے لیے فاطمہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ تو اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے نبی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے کو جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ تم بھی اپنی بیٹیوں کا جب نکاح کرو تو مالدار دیکھ لیا اور بیٹی کے لیے ہاں مت کہہ دو، بہت دیندار دیکھ لیا، بیٹی کے لیے ہاں مت کہہ دو، بلکہ جا کر کے بیٹی سے اجازت لو، اگر وہ ہاں کہتی ہے تب وہ تمہارے لیے جائز ہوگا، ورنہ جو تباہیاں ہو رہی ہیں وہ ہم نے دیکھ ہی لی ہیں اپنے آنکھوں سے۔ اسی لیے شرعاً ضروری ہے کہ لڑکی سے اجازت لیتے وقت لڑکے کا نام، اس کے والد کا نام بھی بتا دیں، اور مہر کتنا مقرر کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی باتیں لڑکی کو بتائی جائے۔
جائے، کیونکہ اس کی زندگی کا معاملہ طے کیا جا رہا ہے۔ جس کے زندگی کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں، جب اس سے ہی اجازت نہیں لی جائے گی تو یہ شادی نہیں سودے بازی کہلائے گی۔ اگر لڑکی نے ہاں کہہ دیا ہے تب نکاح کیا جائے، اسی طرح لڑکے سے بھی اجازت لی جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکے کو تو کوئی پابندی نہیں، لڑکے سے تو اجازت لی جاتی ہے، کیونکہ باپ جانتا ہے، ماں جانتی ہے کہ اس پر زور زبردستی نہیں چلنے والی، یہ نہیں مانے گا، اس کا بس چلے تو یہ بارات لے جا کر کے واپس خالی لے آئے گا۔ لیکن لڑکی کے بارے میں ماں باپ سوچتے ہیں یہ تو لڑکی ہے، یہ تو دب جائے گی، یہ تو بات مان جائے گی، اسی لیے اس کو دبا دیا جاتا ہے، بات منوایا جاتا ہے، زبردستی اس پر رشتہ قائم کروایا جاتا ہے، اور اس طرح کے رشتے بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن جب لڑکی نے ہاں کہہ دیا، لڑکے کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی، تو اب نکاح کرایا جائے۔ نکاح کے وقت دو طرح کی رسمیں ہوتی ہیں، کچھ وہ جو دلہا کے گھر کی جاتی ہیں اور کچھ وہ جو دلہن کے گھر کی جاتی ہیں۔ دولہے کے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نائی دولہے کو غسل دلاتا ہے، وہی کپڑے بدلواتا ہے، سرخ رنگ کی پگڑی باندھ کر کے اس پر گوٹا لگا کر کے لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر اس پر صحرا باندھا جاتا ہے جس میں پھول پتی لگی ہوتی ہے، اور دولہے کو تیار کر کے اس کے سامنے ایک خالی تھالی رکھ دی جاتی ہے جس میں تمام رشتہ دار آ کر کے روپیہ پیسہ اس پر ڈالتے جاتے ہیں۔ یہ جس کو عام طور پر گاؤں دیہات کے زبان میں چمان کہا جاتا ہے۔ کس نے کتنے پیسے دیے یہ سارا کچھ نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ فلاں چاچا نے 1000 دیا، فلاں چاچا نے 10,000 دیا، یہ سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے جن کے یہاں شادی میں جانا ہوتا ہے، جس نے اب ان کے یہاں شادی میں کم دیا تھا اس کو کم دیتے ہیں، جس نے زیادہ دیا تھا اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے کم دیا تھا اس کی مجبوری ہوگی، وہ غریب ہوگا، بلکہ اپنے گھر کس نے کتنا دیا ہے وہ لسٹ دیکھ کر کے اندازہ لگاتے ہیں۔ جس نے زیادہ دیا تھا اس کو زیادہ دیتے ہیں، جس نے کم دیا تھا اس کو کم دیتے ہیں، جس نے اچھے کوالٹی کا کپڑا دیا تھا اس کو اچھا اور مہنگا کپڑا دیتے ہیں، جس نے کم کوالٹی کا کپڑا دیا تھا اس کو ردی اور بیکار کپڑا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شادی کے وقت میں ہی رکھ لی جاتی ہیں لکھ لکھ کر کے، تاکہ کسی دوسرے کے یہاں ہمیں دعوت میں جانا ہو شادی میں تو پھر اس طرح سے ہی ان کو بھی تحفے دیے جائیں۔ اللہ اکبر، چہرہ دیکھ دیکھ کر کے تحفے نہ دو، کیونکہ تحفہ دینا یہ تو میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تہادو تہابو، کہ تحفے دیا کرو، اس سے محبت قائم ہوتی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے وہ تمہارے لیے کوئی تحفہ لے کر کے آ رہا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے ہی تو تحفے لائے گا، تو تم اس کی حیثیت دیکھ کر کے، تحفے کو دیکھ کر کے اس کے گھر جب جاتے ہو تو اس کو کم قیمت کا تحفہ دیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس نے تو اپنے حیثیت کے حساب سے سب سے اچھا دیا تھا، تو تم بھی تو اپنے حیثیت کے حساب سے اسے سب سے اچھا دو۔ بہرحال اب شادی میں بہت سی ایسی رسومات ہیں جو ناجائز ہیں، کچھ رسومات جائز ہیں، جو جائز ہیں ان کو بھی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ وہ بھی جائز نہیں لگتی۔ اللہ اکبر، نکاح تو میرے نبی کی سنت ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو جائز اور واجب کام ہے، لیکن دیکھیں آپ کہ اس کے اندر کتنی خرافات شامل کر دی گئی ہیں۔ بارات جا رہی ہے تو سامنے سے آگے سے ڈی جے جا رہا ہوتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں ہوتا، ناچنے والیاں بھی ہوتی ہیں، ناچنے والے ہوتے ہیں، ساتھ میں گا رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا اسلامی طور طریقے جان رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈی جے لے کر جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ڈی جے میں نعت شریف بج رہی ہوتی ہے، صحرا بج رہا ہوتا ہے، قوالی بج رہی ہوتی ہے، لیکن بج تو رہی ہے، کسی کو تکلیف تو ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نعت شریف بجا رہے ہیں، لوگ ہمیں برا نہیں کہیں گے، ہم تو نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، نکاح کے لیے جا رہے ہیں اور نبی کی نعت گنگناتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ایک طرف تو نبی کو خوش کرنے کا بہانہ دکھا دیا کہ ڈی جے پر بج رہی ہے تو نعت شریف بج رہی ہے، اور دوسری طرف اسی شور شرابے کے ساتھ پٹاخے بھی پھوڑے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک طرف تو تم دکھاتے
ہو کہ تم نبی کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہو، تم نبی کی نعت گنگناتے ہوئے جا رہے ہو، اور دوسری طرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے پٹاخے بھی جلاتے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اس فتنے سے ہماری قوم کو بچائے۔ یہ تم نے کیسا دو رخا اپنا روپ اپنا لیا ہے، یہ کیسا دو رخا کام کرنے لگے ہو، ایک طرف رحمان کی پیروی کرتے دکھائی دیتے ہو تو دوسری طرف شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو علم عطا کرے، عقل سلیم عطا کرے، تاکہ وہ اسلامی طور طریقے کے اعتبار سے نکاح کریں، نکاح کو سستا کریں، نکاح کو مہنگا نہ کریں۔ اور یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پیسے جگاڑ نہیں ہوتے، لوگوں سے مانگ مانگ کر کے شادی کی جاتی ہے، لیکن اس گھر میں بھی ڈی جے بجنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تم نے کس لیے پیسے مانگے تھے؟ کیا ڈی جے کے لیے تم نے پیسے مانگے تھے؟ تو آئندہ سے اگر تم کو کوئی انکار کرتا ہے، تمہیں پیسے نہیں دیتا، تو تمہیں رونے گڑ گڑانے کا حق نہیں، کیونکہ تم نے پیسے کو فضول میں اڑا دیا، فضول خرچی کی، حرام کام میں لگا دیا۔ ڈی جے کی جگہ پر تم اس سے لڑکی کا جوڑا خرید سکتی تھی، تم اس سے لڑکی کی ضرورت کے سامان خرید سکتی تھی، بارات کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکتا تھا۔ لیکن فرمائشیں ہوتی ہیں دلہنوں کی بھی، دولہوں کی بھی، کہ میری بارات میں ڈی جے بجے گا، میرے گھر بارات جب آئے گی تو ان کا استقبال پھولوں کی چادر سے کیا جائے گا۔ یہ سب غیر اسلامی رسومات ہیں، اسلام میں ان کا کوئی وجود نہیں نظر آتا۔ اسلام تو اس مذہب کا نام ہے کہ جس نے ہر کسی کے لیے آسانی رکھی، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، ہر کسی کے لیے آسانی رکھی ہے، ہر کسی کو اس کے سہولت کے اعتبار سے کام دیا گیا ہے۔ جو جتنی طاقت رکھتا ہے اس کو اتنا ہی بار دیا جاتا ہے۔ اور جب خیر خیریت سے بارات پہنچ جاتی ہے دلہن کے یہاں، تو وہاں دلہن کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ دولہے کے جوتے کو چرا لیتی ہیں اور جوتا چرائی کی رسم ادا کرتی ہیں، پیسے مانگتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اسلام کے اندر ہیں ہی نہیں، یہ سب چیزیں تو ہندوستان کے غیر مذہبوں کی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے مسلمانوں نے بھی ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق عطا کرے کہ اپنے مذہب کے سارے کام اپنے مذہب کے احکام کے مطابق کر سکیں، ورنہ آپ کرنے تو جا رہے ہیں ثواب کا کام، لیکن آپ کر کے آئیں گے عذاب لینے والا کام۔ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کروا کر کے آئیں گے، ثواب لینے کے لیے گئے تھے، عذاب لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کیسی عقل مندی ہوئی؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ نیت تو کی تھی کہ نکاح کے لیے جا رہے ہیں، ثواب عظیم ملے گا، ایمان کی پختگی نصیب ہوگی، لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو نکاح تو خیریت سے ہو گیا، لیکن اس نکاح سے پہلے نہ جانے کتنے ناجائز اور حرام طرح کے رسومات انجام دیے گئے، اس نکاح کے بعد نہ جانے کتنے ناجائز اور حرام طرح کے رسومات انجام دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عوام میں علمی بیداری عطا فرمائے اور عوام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے خواتین کو علم دین حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔